کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے۔ ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے۔ سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ کوئی کانپے یا نہ کانپے، کسی کی مضبوط، زوردار اور سچائی بھری آواز سے بعض دفعہ ایوانوں میں ہلچل مچ جاتی ہے، اور ہلچل سچ بولنے والوں کی آوازیں مچایا کرتی ہیں۔ ایسی آوازیں جو تا دیر سلامت رہتی ہیں، چاہے کچھ بھی کر لو۔ انسان حیوان ناطق ہے، اس کو بولنے کی صلاحیت تمام جانداروں میں عطا ہوئی ہے۔ وہ بولتا ہے، اظہار کرتا ہے۔ باقی احساسات تو اللہ کی تمام مخلوق کے پاس ہے، جانوروں کے پاس بھی ہے، درختوں کے پاس بھی ہے، اور پہاڑوں پتھروں کے پاس بھی ہے، پانی کے پاس بھی ہے۔ جو رواں ہے وہ سب زندگی ہے، لیکن ان احساسات کو جو اظہار کا سلیقہ دیتا ہے وہ انسان ہے، اور یہ سلیقہ بھی اسی نے سکھایا ہے اسے جو بولنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ جب اللہ نے کسی کو بولنے کی صلاحیت دے دی ہے تو ہم آپ کون ہوتے ہیں اس کی گویائی چھیننے والے، اسے بولنے سے محروم کرنے والے؟ ہم کسی کو دھمکی بھی دینے کے روادار نہیں ہیں کہ اگر اب بولا تو زبان کھینچ لیں گے، لیکن یہ ہوا ہے، یہ ہماری ریاست میں ہوا ہے، یہ ہمارے وطن میں ہوا ہے کہ کسی کو یہ کہا گیا ہے کہ اب بولا تو بولتی بند کر دیں گے، زبان کھینچ لیں گے، گلا دبا دیں گے۔ لیکن اختیار ہو تو کرے نا، کسی کی زندگی لینے کا حق ہو تو لینا۔ کوشش تو بہت کی ہے لیکن ہو نہ سکا، کیونکہ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے اس نے لوح محفوظ پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ عمران ریاض خان سے کوئی قوت گویائی چھین لے گا۔ ہم جب لکھتے ہیں تو یہ بھی ہمارے اظہار کا ایک طریقہ ہے، جو ہم سوچتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، اسے صفحہ کرتاس پہ لکھتے ہیں تاکہ یہ لکھا ہوا ہمارا یادگار رہ جائے۔ جو کتابیں چھاپتے ہیں لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم نے سوچا، ہم نے دیکھا، ہم نے سمجھا، اسے ہم نے لکھا، اور پھر یہ کتابیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اس طرح بعض لوگ اس سے بھی، لکھنے کی صلاحیت سے بھی زیادہ بہترین بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ودیعت کردہ خوبی ہے جو بہت کم لوگوں کو دی جاتی ہے، اور خوبی بھی وہ کہ جب وہ بولے تو لوگ سنیں۔ یہ تو سونے پہ سہاگا ہے کہ کوئی بولے تو لوگ سنیں۔ وہ بولتا تھا تو لوگ سنتے تھے، سمجھتے تھے، اور اس پہ بات کا اثر بھی ہوا کرتا تھا، اور وہ بولتا تھا۔ عمران ریاض خان وہ پھر سے آ گیا ہے، زندگی بچا کے، اپنی رہی سہی آواز کو مجتمع کر کے وہ پھر سے آنے والا ہے۔ وہ اب بولے گا، لیکن اب وہ اکیلے نہیں رہے گا اپنے پروگرام میں، وہ پھر سے آ رہا ہے بہت ساری خوشیاں لے کر، ہمت لے کر، قوت لے کر، حوصلہ مندی لے کر۔ یہ ہستیاں وہ ہیں جو بولنے سے پہلے تولتی نہیں ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان لفظوں کی قدر و قیمت کیا ہے جو وہ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، اور یہ لفظ کسی کو زندگی تو دے سکتے ہیں، لے نہیں سکتے۔ وہ اپنے منہ سے ایسی باتیں ہی نہیں نکالتے کہ اس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ ہاں، اگر کوئی منفیت بخش صورتحال میں اس سے معانی منفی نکالتا ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ طویل عرصے اپنی اولاد کے، اپنے بوڑھے باپ کی نظروں سے دور رہنے کے بعد جب وہ واپس اس دنیا میں آ گیا ہے اپنے خاندان کے درمیان، تو اب وہ اپنے سننے والوں کے درمیان بھی آ رہا ہے۔ عمران ریاض خان، یاد رکھیے، اسے دعاؤں میں اور ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ رہنے کی
کہ لوگ دھمکیاں تو دے دیتے ہیں کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے، ہم تمہاری زبان کھینچ لیں گے، ہم تمہارا بولنا بھلا دیں گے، لیکن وہ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ ابھی تو زندگی لکھی ہے جس کے وہی جیے گا، وہ جیے گا اور اسی کے حکم سے جیے گا، اسی کے حکم سے جیتا رہے گا جو وہ لکھوا کے لایا ہے اور جس نے لکھا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ جوان موت تھی، لیکن نہیں، اس کا وہی وقت ہوتا ہے، لیکن اس کا وقت نہیں تھا جسے کہا گیا کہ تمہاری بولتی بند کر دیں گے، نہ کر سکے۔ جس نے جب اس کی عمران ریاض خان کی مولانا طارق جمیل سے ملاقات ہوئی، اس کے نوجوان بیٹے کی موت پر وہ تعزیت کرنے چل کے گیا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ عمران، تمہاری زبان میں یہ اٹکن کیوں ہے، یہ لکنت کیوں ہے، یہ بولنے میں رکاوٹ کیوں ہے، یہ پہلے تو نہیں تھی۔ تو اس نے کتنا اچھا جواب دیا، کتنا آسان، کتنا شفاف اور کیا خوب کہا۔ اس نے کہا کہ جس نے پہلے اٹکن، لٹکن اور لکنت نہیں رکھی تھی، وہ اب بھی صحیح کر دے گا۔ یہی تو ہے یقین کی قوت، اسے یقین کہتے ہیں، یہ ایقان ہے، اور ایقان ایمان کا دوسرا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے ہر معاملے میں ایقان رکھیے، امید رکھیے کہ اگر کوئی چیز ہاتھ سے چلی گئی ہے تو اس سے اچھی چیز آپ کو مل جائے گی۔ دیکھتے رہیے میرا چینل، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے۔